السلام علیکم محترم ناظرین۔ دو خواتین ایک گائنی کی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی اپنی باری کے انتظار میں گپ شپ لگانے میں مصروف تھی۔ ایک عورت نے کہا، میں تو یہ دکھانے آئی ہوں کہ شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی، چیک کریں کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری عورت نے کہا، میری بھی 10 سال بعد پریگنینسی ہوئی ہے، اب 3 ماہ بعد ڈلیوری ہے، اس لیے چیک اپ کے لیے آئی ہوں۔ پہلی عورت نے کہا، آپ کی 10 سال بعد پریگنینسی کیسے ہوئی؟ کیا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ فلانے پیر کے پاس گئی تھی۔ پہلی نے کہا، لیکن میں اور میرا شوہر بھی انہی پیر صاحب کے پاس گئے تھے، ہمیں تو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوسری عورت نے اس کے کان کے قریب منہ لا کے مسکراتے ہوئے کہا، اگلی بار اکیلی جانا، کام ہو جائے گا۔ سردار رات کے وقت گاڑی کی لائٹیں بند کر کے جا رہا تھا۔ پولیس والوں نے روکا اور پوچھا، آپ نے گاڑی کی لائٹیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ سردار بولا، ارے پاجی، حکومت نے 6 سے لے کر 9 بجے تک فضول لائٹیں بند کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ 82 کے 10 سالہ بیٹے نے لاڑ میں اپنی ماں سے پوچھا، اماں، اگر چودھری کرامت علی مر جائے تو پنڈ کا وڈا چودھری کون بنے گا؟ ماں نے کہا، اس کا چھوٹا بھائی شرافت علی۔ بیٹے نے پھر پوچھا، اگر چودھری شرافت علی بھی مر جائے تو؟ ماں بولی، اس کا بیٹا چودھری حاکم علی۔ بیٹے نے پھر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، اماں، اگر حاکم علی بھی مر جائے تو؟ ماں مسکرائی اور بیٹے کا بوسہ لیتے ہوئے اداس آنکھوں میں نمی ساتھ لیے ہوئے بولی، پتر، یہ سارے بھی مر جائیں تو پھر بھی تم چودھری نہیں بن سکتے۔ یہی حال انقلاب کا ہے، جب تک اقتدار میاں چودھریوں شیخوں وغیرہ کے پاس ہے، یہ قوم یوں ہی تبدیلی کے خواب دیکھتی رہے گی۔ مس، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسٹوڈنٹ، مس، لائٹ نہیں تھی۔ مس، موم بتی جلا لیتے۔ اسٹوڈنٹ، میڈم، ماچس نہیں مل رہی تھی۔ مس، نئی ماچس لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، ہڑتال تھی، دکان بند تھی۔ مس، پڑوس سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، ان کی مسجد میں رکھی ہوئی تھی۔ مس، تو مسجد سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ، مس، وضو نہیں تھا۔ مس، تو وضو کر لیتے۔ اسٹوڈنٹ، مس، پانی نہیں تھا۔ مس، اف، پانی کیوں نہیں تھا؟ اسٹوڈنٹ، موٹر نہیں چل رہی تھی۔ مس، الو، موٹر کیوں نہیں چل رہی تھی؟ اسٹوڈنٹ، شروع میں بتایا تو ہے کہ لائٹ نہیں تھی۔ ٹیچر، سب بچے بتائیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ اسلم، میں بڑا ہو کر ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ اشرف، میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ سارا، میں بڑی ہو کر اچھی ماں بنوں گی۔ فیضان، میں بڑا ہو کر سارا کی مدد کروں گا۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھے محلے کی دکان پر گیا اور بولا، میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان بولا، یہ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو۔ ایک شیخ صاحب 2 گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ موت کی وجہ یہ پتہ چلی کہ وہ پیکج لگانا بھول گئے تھے۔ باپ، لسی پیے گا؟ بیٹا، نہیں۔ باپ، جوس پیے گا؟ بیٹا، نہیں۔ باپ، دودھ پیے گا؟ بیٹا، نہیں۔ باپ، بالکل ماں پر گیا ہے، لگتا ہے خون ہی پیے گا۔ ماں وہی بیٹھی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، سیب کھاؤ گے؟ بیٹا، نہیں۔ ماں، آم کھاؤ گے؟ بیٹا، نہیں۔ ماں، اورنج کھاؤ گے؟ بیٹا، نہیں۔ ماں،
بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لگتا ہے صرف جوتے ہی کھائے گا۔ جنگ میں ریڈ کے دوران ایک شخص کو پولیس نے ڈالے میں بٹھایا تو باہر کھڑے بچوں نے کہا کہ سیشن جج کے بھائی کو اٹھا کر لے جا رہے ہو۔ پولیس نے فوراً اسے اتارا اور فرار ہو گئے۔ دراصل اس کے بھائی کا نام سیشن جج تھا، اس لیے مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام ڈی پی او، ڈی سی او، ایس ایچ او اور سیشن جج رکھیں۔ دو سکھ شکاریوں نے ایک ہوائی جہاز کرائے پر لیا اور 2 گینڈے شکار کر کے اس پہ لادنے لگے۔ جہاز کے پائلٹ نے کہا وزن بہت زیادہ ہے، جس پر دونوں سکھوں نے کہا پہلے جس جہاز پر لے گئے تھے اس کے پائلٹ نے تو انکار نہیں کیا تھا۔ آخر پائلٹ رضامند ہو گیا۔ جہاز اڑنے کے تھوڑی دیر بعد نیچے گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سکھ شکاری کو ہوش آیا تو اس نے دوسرے شکاری سے کہا ہری سنگھ، تمہیں یاد ہے نا پچھلی مرتبہ بھی ہم یہیں گرے تھے۔ ایک لڑکا لائبریری میں گیا اور ایک میز پر اکیلی بیٹھی لڑکی سے پوچھا ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر چیخ کر کہا تمہاری یہ جرت، تم مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہو۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا۔ ساری لائبریری اسے دیکھ رہی تھی۔ بیچارہ کھسیا کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی کام سمیٹ کر مسکراتی ہوئی اس لڑکے کے پاس آئی۔ اسے آہستہ سے کہا ایکسکیوز می، میں نفسیات کی طالبہ ہوں، مجھے احساس ہے تم اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہوگے، بس میں ایک تجربہ کر رہی تھی۔ لڑکے نے اچانک چیخ کر کہا بے شرم، کچھ دیر باہر جانے کے لیے تم پیسے مانگ رہی ہو؟ میں تو تمہیں شریف سمجھ رہا تھا۔ اب پوری لائبریری آنکھیں پھاڑ کر لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے اسے سرگوشی میں کہا ایکسکیوز می، میں قانون کا طالب علم ہوں، مجھے پتا ہے کسی کو ملزم کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ تو ویسے ہی میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کی بیوی کو تھوڑا الگ کر کے کہا آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ انہیں کوئی ٹینشن نہ دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دل و جان سے خدمت کریں۔ بیوی واپس آئی تو مریض شوہر نے پوچھا ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ بیوی نے بیزاری سے کہا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ ایک افسر نے ایک سپاہی کی بہادری جانچنے کے لیے اچانک اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کے فائر کر دیا۔ وہ سپاہی جوں کا توں کھڑا رہا۔ افسر نے خوش ہو کر کہا ہم تمہاری بہادری سے خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں لو ہمارا کوٹ انعام میں۔ سپاہی نے کہا مگر مجھے کوٹ کی نہیں پتلون کی ضرورت ہے۔ افسر نے حیرت سے پوچھا پتلون کی؟ مگر کیوں؟ سپاہی نے جواب دیا کیونکہ آپ کے فائر سے میری پتلون خراب ہو گئی ہے۔ پٹھان چرس پیتے ہوئے بیوی سے تم کون ہو؟ بیوی نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا، اپنی بیوی کو ہی بھول گئے ہو؟ پٹھان نے جواب دیا نشہ ہر غم بلا دیتا ہے باجی۔